بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 305 صفحہ نمبر 305 تیسری لائن صفحہ نمبر 305 تیسری لائن سورہ یونس رکوع نمبر 10 آغاز آیت نمبر 93 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا اور یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو اس سے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ جب فرعون کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر بحیرہ قلزم کی طرف چلیں اب یہ حکم ہے ہجرت کا
کہ جن لوگوں نے ایمان اختیار کر لیا ان کو ہجرت کا حکم ہے کہ اس ماحول سے، غلامی کے ماحول سے نکلیں، آزاد ماحول میں جائیں اور اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کر سکیں۔ اس سے ایک اشارہ معلوم ہوا کہ جس جگہ ایمان والا آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کر سکے، اس ماحول کو، اس سوسائٹی کو، اس علاقے کو چھوڑنا، اس معاشرے کو چھوڑنا اس پر لازم ہے۔ اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ یوں بھی بیان فرمایا کہ جس وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور بغیر کسی مجبوری کے کفر کے ماحول و معاشرے میں رہتے ہیں اور اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر سکتے، تو فرشتے جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تو نے ان احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ تم بھی اس بات کو جانتے ہو کہ ہم ماحول میں تھے اور اس ماحول میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ علم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین بس اتنی تھی جہاں تو رہتا تھا کہ اس کے علاوہ اللہ کی زمین کہیں نہیں تھی؟ اللہ کی زمین کیا وسیع نہیں تھی؟ جب اللہ کی زمین وسیع تھی تو کیا تو اس جگہ کو چھوڑ کے یہاں سے نکل نہیں سکتا تھا؟ لہذا نکلنے کی استطاعت کے باوجود تو یہاں سے نہیں نکلا، اپنے دنیاوی مفادات کو دیکھتا رہا، تو اب کیا ہے؟ اب تیرا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، تو بھی جہنم میں داخل ہے۔ تو یہاں اشارتاً یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلیں، تاکہ یہ محکومی اور غلامی کا ماحول، کہ اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ کیا انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے میں شک تھا؟ نہیں، جب معجزات کو دیکھ لیا تو ان کا نبی ہونا تو ان پہ واضح ہو گیا۔ جب نبی ہونا واضح ہو گیا تو پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ فرمایا کہ ایمان اس لیے نہیں لائے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کا ان پہ خوف مسلط تھا، طاغوتی قوت کا خوف۔ اور یہ طاغوتی قوت کا خوف کیسا ہوتا ہے؟ تو اس کا کچھ اندازہ آج کے دور میں ہمیں ہے کہ طاغوتی قوتوں کا یہ خوف ہے کہ اس وقت دیکھیے کہ دنیا کے اندر 57 مسلمان ممالک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین کے لیے بعض مقامات پر جہاد ہو رہا ہے۔ طاغوتی قوتیں اس جہاد کے خلاف ہیں اور ظلم و تشدد کر رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ 57 مسلمان ممالک مجاہدین کا ساتھ دینے کی بجائے طاغوتی قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ 57 حکومتیں، اسلامی حکومتیں کہلانے والی، مسلمان ممالک کہلانے والے، ان کے حکمران طاغوتی قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف ہے کہ اگر ہم نے طاغوتی قوتوں کا ساتھ نہ دیا تو ہمارے وسائل اور ذرائع ان کے قبضے میں ہیں اور وہ مفلوج ہو جائیں گے اور ہماری یہ عیش و عشرت کی زندگی یہ متاثر ہو جائے گی۔ حالانکہ ہم ان کے غلام نہیں، لیکن کیونکہ بین الاقوامی اقتصادیات ان کے ہاتھوں میں ہے تو اس وجہ سے خوف ہم پر لاحق ہے۔ خوف کی وجہ سے ہم دین کی مخالفت کر رہے ہیں اور دین کے لیے جان کی قربانیاں دینے والوں پر مزید ہم ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ یہ اس خوف کی وجہ ہے۔ جبکہ وہاں فرعونی دور کے اندر تو یہ بنی اسرائیل والے کوئی حکومت نہیں رکھتے تھے، اقتدار ان کے پاس نہیں تھا، یہ عملاً بھی غلام تھے۔
جب عملاً غلام تھے تو ان میں یہ جرأت کیسے ہو سکتی تھی کہ یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے اس غلامی کے ماحول کے اندر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول سے ان کو نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جائیں بحیرہ قلزم کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تو فرعون نے تعاقب کیا کہ فرعون یہ بات کب برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے جو محکوم ہیں غلام ہیں اور وہ اس کی محکومی اور غلامی سے نکل جائے؟ تو لہذا فرعون نے تعاقب کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تو اپنی قوم کے ساتھ سمندر عبور کر گئے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سمندر عبور کر گئے، بلکہ فرمایا کہ ہم نے ان کو پار کرا دیا، وگرنہ سمندر کو عبور کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے ان کو پار کرایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ساحل پہ عصا ماریں، عصا مارا، 12 راستے ہو گئے اور یہ بنی اسرائیل ان راستوں سے گزرتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، اور فرعون نے بھی ان راستوں سے فائدہ اٹھانا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر پانی دوبارہ جاری ہو گیا، جو ٹیلے کی طرح رکا ہوا تھا تو جاری ہوا، اور فرعون اس کا لشکر اس کے اندر، فرعون بھی ڈوبا، اس کا پورا لشکر بھی ڈوبا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اس موقع پہ فرعون نے پکار کے یہ بات کہی کہ میں ایمان لایا۔ کس پہ ایمان لایا؟ بنی اسرائیل کے معبود پر، ان کے الہ پر ایمان لایا، اور میں فرما برداری کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں زندگی کا ہر لمحہ اس کی فرما برداری میں گزاروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو اعلان کر رہا ہے، اب تو ایمان لا رہا ہے کہ جب تو عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا ہے، ہاں ہم تیرے جسم کو محفوظ کریں گے بعد کے لوگوں کے لیے۔ تو مراد ہے کہ اس دور کے الجومہ کی کل وضاحت میں نے گزارش کی تھی، اس کا تعلق اسی دور کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی مفسرین نے لکھی ہے، وہ کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یہ 305 کی پہلی لائن ہے اور رکوع نمبر 9 کی آخری آیت ہے کہ فَالْيَوْمَ، پس آج نُنَجِّيكَ، ہم نجات دیں گے تجھے، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کے ساتھ، یعنی تیری نجات جو ہے وہ حقیقی نجات نہیں ہوگی، تیرے بدن کو ہم محفوظ رکھیں گے، لیکن یہاں کہا کہ تکرار پیدا ہو رہا ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، ہم نجات دیں گے تجھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات فرمائے کہ ہم نجات دیں گے تجھے، کس انداز سے؟ بِبَدَنِكَ، کہ تیرے بدن کو محفوظ رکھنے کی حالت میں۔ دوسرا اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بدن کا استعمال جسم کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن بدن کا استعمال عربی میں جیکٹ کے لیے، جو زرہ جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی بدن کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فرعون جو ہے، لوگ جو ہیں اپنی جان بچانے کے لیے لوہے کی جیکٹ استعمال کرتے تھے زرہ، لیکن فرعون جو ہے اپنے امتیاز کے لیے سونے کی زرہ استعمال کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی کہ تیری پہچان اس زرہ کی وجہ سے ہے کہ تو سونے کی زرہ استعمال کرتے ہے، تو تیرے جسم کو ہم محفوظ کریں گے تاکہ لوگ تیری زرہ کے دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ وہی ہے جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور آج بے بسی اور بے کسی کی حالت میں مردہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ جب فرعون سے نجات ہو گئی کہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے ہلاک ہوتے ہوئے دیکھ لیا، غرق ہوتے ہوئے دیکھا فرعون اس کے لشکر کو، فرمایا کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اور یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کو کون سا ٹھکانہ دیا؟ مبوّأَ صِدْقٍ، بلند مرتبے کا ٹھکانہ۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو رزق دیا، مِنَ الطَّیِّبَاتِ، پاکیزہ میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملک شام اور ملک مصر
بنی اسرائیل کو عطا فرمایا۔ یہ دونوں علاقے مصر اور شام یہ دونوں شاداب علاقے اور اس میں پیداوار بکثرت ہے، لیکن یہ دونوں ملک بنی اسرائیل کو کب دیے گئے کہ جب یہ بحیرہ قلزم کو عبور کر کے دوسری طرف گئے ہیں تو مصر کو چھوڑ گئے، اور مصر کی حکومت ان کو سخت نہیں دی گئی، واپس نہیں پلٹے۔ جب واپس پلٹے نہیں ہیں تو مصر کی حکومت نہیں ملی، مصر کا علاقہ اور ملک ان کو نہیں ملا۔ آگے جہاں یہ جا رہے تھے وہ ملک شام ہے، اور فوری طور پہ ملک شام بھی ان کو عطا نہیں کیا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹھکانہ ان کو کب دیا؟ جب یہ یہاں سے نکلے ہیں بحیرہ قلزم کو عبور کر کے، اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلسطین اور شام کے علاقے کے اندر قوم ایمال کا قابض ہے، تو تم ان کے ساتھ جا کر جہاد کرو۔ جب جہاد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اب وہاں انہوں نے کیا کہا؟ ان فیہا قوما جبارین، کیا موسیٰ علیہ السلام کہ وہاں تو اس علاقے کے اندر جہاں ہمیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں تو وہ لوگ رہتے ہیں جو بڑے زبردست ہیں، طاقت والے ہیں، لمبے قد کے ہیں، وسائل و ذرائع والے ہیں، سرکش ہیں، ہم ان کے مقابلے میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو بات یہ بتلائی گئی کہ بھئی اللہ کا وعدہ ہے، قوت اللہ کی ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کے مقابلے میں حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم کو لے کر چلیں، اور آگے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، بچنے کی کوئی صورت تمہاری نہیں تھی، اس حالت کے اندر جس اللہ نے تمہیں بحیرہ قلزم عبور کرا دیا اور فرعون کے لشکر کو جو 13 لاکھ کا لشکر تمہارے تعاقب میں تھا اس کو غرق کر دیا، وہی اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ قوم ایمالکا سے جا کے لڑو تو وہی تمہیں کامیابی دے گا۔ اب بات تو یہ تھی کہ تجربہ ہو چکا ہے، کہ اللہ کس طرح سے مدد فرماتے ہیں، لیکن اس تجربہ ہو جانے کے باوجود بھی ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ کمزوری ہے اور جانے کو تیار نہیں۔ جب جانے کو تیار نہیں تو اس مقام پہ آپ موازنہ کریں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اور بنی اسرائیل کا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نکلنے کو، تیار نہیں کہ نہیں جی یہ سرکش ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند حضرات مہاجرین کو روانہ فرمایا۔ حضرت فرمایا کہ ان کو لے کر چلو اور فلاں مقام تک پہنچ کر رک جانا، اور یہ میرا خط ہے، اس کو وہاں کھول کے پڑھنا اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اب یہ مہاجرین کا ایک دستہ، فوج بھی نہیں ہے، ایک دستہ ہے، اس دستے کو لے کے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ چلے، اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت نے فرمایا تھا، وہاں پہنچ کے خط کھولا۔ خط میں یہ بات لکھی تھی کہ تم اللہ کے فضل و کرم سے چلتا رہے، فلاں مقام پہ ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا ہے اور جو ان کا مال و متاع ہے ان سے چھیننا ہے، اور جو تیرے ساتھی ہیں ان سے یہاں پوچھ لے، جو تیرے ساتھ چلنا چاہیں ان کو ساتھ لے کر چل، جو نہ جانا چاہیں ان پہ زبردستی نہیں، ان کو واپس بھیج۔ اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نشانہ کیوں بنوں، میں کیوں لڑوں، میں اپنی جان قربان کیوں کروں۔ اب نبی علیہ السلام چھوٹ بھی دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں ہوتا کیا، ہمارے جیسے ہوتے کہتے کہ حضرت نے خود ہی بہانے تلاش کرتے، حضرت نے خود ہی فرما دیا کہ جو نہ جانا چاہے اس کو چھوٹ ہے، لہٰذا چھوٹ پہ گرفت کوئی نہیں۔
جب حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھا اور کھول کے سنایا، اور حضرت نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہے چلے، جو نہیں جانا چاہتا اس کو اجازت ہے یہاں سے واپس چلا جائے۔ تو ان افراد میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے جانے میں ہچکچاہٹ کی ہو، کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم واپس جائیں، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ۔ اس کے کچھ عرصے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے اہل مکہ کا، اس پہ حملہ کرنا ہے اور اس کا سارا مال و متا چھیننا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ لوگوں میرے ساتھ چلو، فرمایا کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ جتنے لوگ تھے جنہوں نے سنا وہ ساتھ چل پڑے۔ کچھ نے تلواریں اٹھائیں، سواری تھی، 2 گھوڑے تھے، صرف 2 آدمیوں کے بعد گھوڑے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، باقی اونٹ تھے، اونٹوں پہ اپنے ساتھ دوسروں کو بٹھا لیا، چل پڑے۔ تلواریں نہیں تھیں کہ حضرت کے ساتھ چل رہے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں توڑ لی۔ اب جب آگے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مقابلے کی صورت پیدا فرما دی لشکر کے ساتھ۔ قافلہ تو ہاتھ سے نکلا، نیچے کی طرف ساحل کی طرف مڑ گیا، اور آگے ابو جہل کا لشکر جو اس کی حفاظت کے لیے آیا تھا، 1000 کا لشکر، اس سے مقابلہ آ پڑا۔ اب یہ 1000 مسلح ہیں، اسلحہ پورا ان کے پاس موجود ہے، پوری تیاری ہے، بھرپور تیاری ہے، اور لڑنے والے ہیں۔ یہ بیچارے، ان میں بہت سے حضرات وہ ہیں جو مفلس افلاس زدہ ہیں، مفلس ہیں، ذرائع نہیں، وسائل نہیں۔ اس حال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ انصار اگر چاہیں تو ان کو اجازت دے دی جائے جانے کی، لیکن جب یہاں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، تو اب یہ آسان سی بات تھی کہ حضرت ہم تو نکلے تھے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے، اب قافلہ تو گیا نکل، تو اب جا کے آرام کرتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، پھر کبھی موقع ہوگا تو مقابلے میں آئیں گے۔ حضرت نے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہم سے مشورہ نہ لیں، ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم لڑیں گے، آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، ہم لڑیں گے، آپ کو لڑنے بھی نہیں دیں گے۔ جب آپ کو لڑنے نہیں دیں گے تو آپ کو کیوں لے جائیں گے؟ آپ کو اس لیے لے جائیں گے، برکات کے لیے لے جائیں گے کہ جہاں آپ کا وجود اقدس ہوگا وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور نصرت نازل ہوگی، تو آپ اس لیے لے جائیں گے، لڑیں گے۔ اور ہم نہیں کہیں گے بنی اسرائیل کی طرح کہ اذهب انت ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جا کے لڑیں، رب کی مدد آپ کے ساتھ ہے، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، جب کامیابی ہو جائے تو ہمیں بلوا لینا۔ تو میں ہم یہ بات نہیں کہیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی، اور انصار جن کو حضرت اجازت دینا چاہتے تھے جو نہ جانا چاہیں تو اجازت ہے، ان کے سردار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت نہیں، آپ جہاں تک جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں آپ کے حکموں پر اور ہمارے مال آپ کی ملکیت میں، جو مال آپ قبول فرمائیں گے وہ آپ کا احسان ہوگا، جو مال آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ آپ کا انعام ہوگا۔ آپ ہمیں لے جا کے ساحل سمندر کے کنارے کھڑا کر دیں اور فرمایا کہ اس میں کود جاؤ، اس میں کود جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ایک لمحہ سوچے بغیر ہم اس میں چھلانگ لگائیں۔ یہ کیفیت کن کی؟ حضرات صحابہ کرام رحم کی، اور یہ حالت کن کی؟ بنی اسرائیل کی، کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں کامیابی دوں گا اور تم یہ جہاد کرو، میں یہ ملک تمہیں عطا کروں گا۔ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک ان کو عطا نہیں فرمایا۔ ایک صحرا کے اندر جس کی چوڑائی 12 میل ہے، اس صحرا میں بھٹکتے رہے کتنا عرصہ؟ 40 سنہ، 40 سال، کہ اللہ نے یہ سزا دی
کہ پورے دن چلتے تھے، رات کو جس جگہ قیام کرتے تھے کہ اب مزید آگے صبح چلیں گے تو رات سوتے تھے، جب صبح اٹھتے تھے تو اٹھ کے دیکھتے تھے جس جگہ سے کل صبح چلے تھے آج صبح بھی وہیں کھڑے ہوئے۔ 40 سال تک یہ کیفیت رہی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت یوشع علیہ السلام نبی ہوئے، نسل ختم ہو گئی، اگلی نسل آئی، کہا کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دوبارہ جہاد کر دیا۔ اب یوشع علیہ السلام کی قیادت میں لڑے اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، ملک شام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ملک شام عطا فرمانے کے بعد جب حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کا دور آیا اور سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی حکومت بھی عطا فرمائی۔ تو شام اور مصر دونوں علاقے ان کے پاس تھے، لیکن نافرمانی کی کیفیت، وہی عادتیں چلتی رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بات آگے 15ویں پارے کے شروع میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم پہ حکمران غالب آئیں گے اور تمہیں اس کی سزا دیں گے، کہ بنی اسرائیل پہ جو آسمانی عذاب ہیں جیسے پہلی امتوں پہ ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر، صالح علیہ السلام کی قوم پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، اس انداز کے عذاب نہیں آئے، پوری کی پوری قوم کو مٹایا نہیں گیا۔ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، کہ اللہ کی حکمتیں ہیں کیا ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہودیوں کو رکھا گیا، باقی رکھا گیا کن کے لیے؟ میری اور آپ کی آزمائش کے لیے۔ جیسے کہ شیطان نافرمان ہے، اللہ چاہتے تو اس کو ہلاک کر دیتے، لیکن شیطان کو رکھا انسان کی آزمائش کے لیے، ایسے یہودیوں کو رکھا نبی علیہ السلام کی امت کی آزمائش کے لیے، اس لیے ان کو ہلاک نہیں کیا گیا پوری قوم کو۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بخت نصر یہ عراق ہی کا حکمران تھا، مجوسی تھا، اس نے چڑھائی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علاقے ان کے اس نے اپنے قبضے میں لے لیے، ان کی کثیر تعداد کو اس نے اپنا غلام بنا لیا، اور مال و متاع جتنا تھا سارا کا سارا اپنے ساتھ لے گیا۔ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے جو اس پہ سونا چڑھایا تھا جنات کے ذریعے سے معدنیات کی صورت میں نکلوا کے، وہ سارا کا سارا اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کیفیت میں غلامی میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دی۔ اس کے بعد پھر ایک بار اسی طریقے سے ان پہ یہ کیفیت طاری ہوئی، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کا مبارک دور آ گیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مادی لحاظ سے خوشحالی دی کہ دنیا کے اندر شاداب ترین دو خطے ملک شام اور ملک مصر ہم نے ان کو عطا فرمائے۔ تو مادی نعمتیں ہم نے ان کو یہ عطا کی، صرف مادی نعمتیں عطا نہیں کی بلکہ ہم نے ان کو روحانی نعمت بھی عطا کی۔ روحانی نعمت یہ عطا کی کہ ان کو کتاب دی، تورات، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو ہم نے صحیح علم عطا فرمایا۔ جب صحیح علم عطا فرمایا تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ اس نعمت کی قدر کرتے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، بلکہ مختلف ہو، پس انہوں نے اختلاف نہ کیا، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم، کہ جب یہ قطعی اور صحیح خبر ان کے پاس پہنچ گئی تو اب اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، کہ تورات موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کو صحیح علم مل چکا تھا، اب اختلاف کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، کہ انہوں نے اختلاف کیا اور گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ اختلاف کیا کیا؟ دو اختلاف بنیادی ہیں جو انہوں نے اختیار کیے۔ ایک اختلاف ہے اپنے دین میں، کہ دین میں اختلاف یہ کیا کہ اپنے دین کے احکام اور مسائل کے ٹکڑے کر دیے اور مختلف انداز سے اس کو تبدیل کیا۔ مثلا تورات میں حکم تھا اگر کوئی زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، چاہے شادی شدہ ہے چاہے کنوارا ہے،
انہوں نے اس میں یہ ترمیم کر دی کہ جناب یہ ہے کہ سنسار کیا جائے گا اور اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے میں بٹھا کے شہر گھما دیا جائے اور کوڑے لگا دیا جائے تاکہ رسوا ہو جائے، کیونکہ مقصود تو رسوائی ہے۔ جب مقصود رسوائی ہے تو اس طریقے سے بھی رسوا کیا جا سکتا ہے، تو ایک نئی بات پیدا کر۔ اسی طرح مختلف احکامات کے اندر انہوں نے تبدیلی پیدا کی اور اصل احکامات کو تبدیل کیا۔ پہلے تو اس کا مفہوم بدلا، اور جب مفہوم بدلا تو مفہوم کے مطابق الفاظ بدل، تو جس کی وجہ سے تورات اپنی اصل حالت میں نہ رہی۔ ایک اختلاف یہ تھا۔ دوسرا اختلاف پکی خبر کے باوجود جو کیا وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار تھا، کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو چاہیے تھا کہ اسلام کی نبوت کا اقرار کرتے، کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر دی، اور تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اس کی صرف ایک مثال گزارش کرتا ہوں، باقی تفصیل کل ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک یہودی لڑکا 9-10 سال کا، 8-9 سال کا خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس کو نبی علیہ السلام سے محبت، ماں باپ یہودی، یہ حضرت خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت بھی اس کی دلجوئی فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ کچھ دنوں سے وہ لڑکا حاضر خدمت نہیں ہو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ لڑکا فلاں کا بیٹا آتا تھا، آج کل نہیں آ رہا، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ بیمار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ہم سے محبت تھی تو ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں، تو آؤ اس کی عیادت کے لیے کریں۔ نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ وہ لڑکا بستر پہ پڑا ہوا ہے اور بالکل نزاکی موت کی کیفیت ہے، اور اس کا جو باپ ہے اس کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی کتاب تورات کھولے ہوئے ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ سے کہا کہ تو یہ کتاب پڑھ رہا ہے، تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور جس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور پھر ان کو غرق کیا، کہ تو یہ بتا کہ اس کتاب میں میرا ذکر نہیں، میری ہجرت کا ذکر نہیں، نبوت کی صفات بھی اس کے اندر اور ہجرت کا ذکر اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کتاب کو تو بارہا پڑھتا رہتا ہوں، لیکن میں نے پوری کتاب میں آپ کا ذکر خیر نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی صداقت کو ظاہر فرمایا کہ وہ لڑکا جو موت کی کشمکش میں تھا اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ ہے تو میرا باپ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میرے سرہانے یہ بیٹھ کر پڑھتا ہے اور میں اس کی زبان سے آپ کا ذکر خیر سنتا ہوں، تو لہذا یہ مانے یا نہ مانے پڑھنے کے باوجود، لیکن میں سننے کی وجہ سے مان رہا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میرے ساتھ اسلام وہاں سے واپس تشریف لائے۔ حضرت فرمایا کہ یہ چند لمحات کا مہمان ہے تو اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو حضرت فرمایا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے رات کے وقت میں تو میرے آرام کا خیال نہ رکھنا، مجھے اطلاع دینا کہ اس کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں، اور اس کے والدین سے لے لینا کیونکہ یہ مسلمان ہیں اور یہودیوں کے پاس کو نہیں رہنا، کیونکہ میثاق مدینہ کے تحت نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ کا صاحب اختیار مانا گیا تھا، یہودیوں نے بھی معاہدے میں کیا ہوا تھا، اس لیے نبی اسلام کا حکم چلتا ہے جیسے کہ حاکم کا حکم چلتا ہے۔ تو لہذا
اس بچے کا انتقال ہوا اور حضرات صاحب اگر اس پر عمل کیا تو والد سے لے لیا، تجویز و تفصیل بھی خود کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ جنازہ پڑھائی اور اس کی تفصیل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بات فرمائی کہ انہوں نے اختلاف کیا کب کہ ان کے بعد پکی خبر موجود تھی۔ ان ربا کا یقین آپ کا رب یقضی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس کے بارے میں کہ اس میں اختلاف کیا کرتے تھے، کہ اپنی کتاب میں جو انہوں نے اختلافات کیے ان کی مکمل سزا بھی قیامت کے دن ہوگی، اور نبی علیہ السلام کی مخالفت کی اس کی مکمل سزا بھی قیامت کے دن ہوگی۔ یہ بات بیان فرما کے آگے ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور فرمایا ہے اس بارے میں، جس کی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج انشاءاللہ نماز تراویح کے بعد جیسے کہ معمول ہے نماز تراویح کے بعد قرآن مجید کا خلاصہ یہاں چلتا ہے، تو آج کے اس درس قرآن میں تشریف لا رہے ہیں صبح صلاحت کے بہت بڑے عالم ہیں اور مفتی ہیں، مفتی عبدالقیوم صاحب، تو تشریف لائیں گے، ان کا بیان ہوگا، تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے حلقۂ احباب کو بھی متوجہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین معه، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم انک انت علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا تقبلنا كما تقبلت صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم